اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخرج بقولہ مشروط بالنیت ازالۃ النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما فإن النیة لیست شرطا فی تحققہ وإن اشترطت فی کمالہ وفی ترتب الثواب علی فعلہ وباقیت الطہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف واجبۃ ومندوبۃ مبیحۃ وغیر مبیحۃ۔ مصنف نے طہارت کی تعریف میں کہا تھا استعمال طہور مشروط بالنیت۔ طہارت نام ہے طہور کے استعمال کرنے کا نیت کے ساتھ مشروط کر کے، ٹھیک ہے۔ طہور سے مراد انہوں نے کہا تھا کہ طہور سے مراد ایسی چیز جو خود پاک ہو اور دوسری چیز کو پاک کرے، مطہر ہو۔ تو ایسی چیز کا استعمال اگر نیت کے ساتھ کیا جائے وہ طہارت کہلاتی ہے، اصطلاح فقہ میں اسے طہارت کہتے ہیں۔ اب یہ جو مشروط بالنیت ہے یہ ایک قید ہے، شرط ہے، کس چیز کی؟ استعمال طہور کی شرط ہے طہارت ہونے کے لیے۔ اب بالفرض اگر مشروط بالنیت نہیں ہوتی، طہور کو، پاک کرنے والی چیز کو، مطہر کو استعمال کیا جائے لیکن مشروط بالنیت نہ ہو تو اس کو طہارت کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ اس کو طہارت نہیں کہیں گے، فقہ میں اس کو طہارت نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ جو طہارت شرعی اور طہارت فقہی ہے اس کو نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر کپڑے سے اگر آپ نجاست دور کرنا چاہتے ہیں، ازالہ نجاست کرنا چاہتے ہیں کپڑے سے، تو کیسے کریں گے؟ نیت کریں گے؟ نہیں، بغیر نیت کے۔ اس میں آیا نیت شرط ہے؟ کہتے ہیں کوئی شرط نہیں ہے۔ پھر اس کو طہارت شرعی کہا جائے گا؟ فقہی طور پہ اس کو طہارت کہا جائے گا؟ کہتے ہیں نہیں، اس تعریف میں یہ طہارت شامل نہیں ہے۔ اسی طرح بدن سے نجاست کو دور کرنا یا کسی اور چیز کو جو نجس ہو گئی اسے نجاست دور کر رہے ہیں، آپ پاک کر رہے ہیں، اس میں نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی وہ پاک ہو جائیں گی چیزیں۔ ان چیزوں میں نیت شرط نہیں ہے، لہٰذا ان کو فقہی طور پر طہارت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ نیت شرط نہیں ہے، بغیر نیت کی چیزیں پاک بھی ہو جائیں گی لیکن ان کو فقہی طور پہ طہارت نہیں کہتے۔ طہارت اسی کو کہتے ہیں جس میں نیت شرط ہو، فقط اسی کو طہارت کہا جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگرچہ ایسی چیزیں جن میں طہارت شرط نہیں ہے ان کے تحقق میں شرط نہیں ہے۔ تحقق سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کے پاک ہونے میں، یعنی بغیر طہارت کے پاک ہو جاتی ہے چیز، پاکیزگی متحقق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، طہارت متحقق ہو جاتی ہے، پاکیزگی اس میں شرط نہیں ہے، لیکن اس طہارت کے کمال میں شرط ہے۔ اگر آپ نیت کر لیں طہارت کرتے وقت قرباتاً الی اللہ کہ میں طہارت کر رہا ہوں، تو ایک آپ کو کمال معنوی حاصل ہو جائے گا اور اسی طرح ثواب بھی مترتب ہو جائے گا۔ جو بھی کام آپ کرتے ہیں، جو بھی مباح کام ہے، اگر اس کام کو آپ قرباتاً الی اللہ کی نیت سے کر لیں کہ میں اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میرا یہ لباس ہے، یہ نجس ہو گیا ہے، دھونا تو ہے میں نے، پاک تو ہو جائے گا، پاک کروں گا، نیت تو شرط نہیں ہے، لیکن نیت کر لیتا ہوں قرباتاً الی اللہ، نیت کر لیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ کل جو ہے میں نماز پڑھوں گا، لہذا قرباتاً الی اللہ کی میں اس میں نیت کر لیتا ہوں، کیا ہے حرج ہے اس میں؟ تو کہتے ہیں اس میں ثواب مترتب بھی ہوگا اور یہ ایک کمال معنوی بھی انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ شرط ہے نیت میں
طہارت کی تعریف میں کہ طہارت اس کو کہا جاتا ہے جس میں نیت شرط ہو، اور بعض چیزیں جس طرح نجاست سے بدن وغیرہ کو پاک کرنے میں طہارت نیت شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ان سب چیزوں کو نکال لیں گے تو پھر کون سی چیزیں بچ جائیں گی جو طہارت کی تعریف میں شامل ہوں گی؟ صرف 3 چیزیں۔ وہ کون کون سی 3 چیزیں ہیں جو طہارت کی تعریف میں آئیں گی؟ وہ وضو، غسل اور تیمم۔ ان کو طہارات ثلاث کہا جاتا ہے۔ صرف یہ 3 طہارتیں ہیں جو اس تعریف کے تحت جو ہے آئیں گی، یعنی یہ تعریف انہی کو صادق آئے گی فقط، کیونکہ ان تینوں میں نیت شرط ہے، باقی چیزوں میں نیت شرط نہیں ہے۔ لباس وغیرہ کے پاک کرنے میں، گھر پاک کر رہے ہیں، بدن پاک کر رہے ہیں، لباس پاک کر رہے ہیں، چارپائی پاک کر رہے ہیں، فرش پاک کر رہے ہیں، اس میں نیت شرط نہیں، لہذا وہ اس تعریف میں داخل نہیں ہے۔ تو کیا چیز بچ گئی؟ صرف یہی 3 طہارتیں، وضو، غسل اور تیمم۔ ان کو طہارات ثلاث، چاہے یہ طہارات ثلاث واجب ہوں تب بھی نیت شرط ہے اور یہ تعریف ان کو شامل ہے، چاہے یہ مستحب ہوں، چاہے یہ مبیح ہوں یا غیر مبیح ہوں۔ مبیح سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایسی طہارت جس سے نماز پڑھنا جائز ہے، مبیح للصلاۃ، یعنی نماز اس کے ساتھ پڑھنا درست ہو سکتا ہے کہ وہ طہارت ہے، طہارت اس پر صادق آتی ہے، لیکن مبیح للصلاۃ نہ ہو، نماز پڑھنا جائز نہ ہو، تو اس تعریف کے تحت سب طہارتیں، ان 3 طہارتوں کی تمام کیٹیگریز آ جائیں گی، چاہے وضو، غسل، تیمم واجب ہوں تب بھی اس تعریف میں شامل ہیں چونکہ مشروط بالنیات ہیں، مستحب ہوں تب بھی اس تعریف میں شامل ہیں، مبیح للصلاۃ ہوں تب بھی اس تعریف میں شامل ہیں، غیر مبیح للصلاۃ ہوں تب بھی اس تعریف میں شامل ہیں چونکہ اس میں نیت شرط ہے۔ کہتے ہیں مبیح للصلاۃ یعنی ایسا، آگے اس کے بارے میں آئے گا، تھوڑا سی بات آگے کریں گے کل کے سبق میں مبیح للصلاۃ اور غیر مبیح للصلاۃ کی، لیکن اس کی طرف اشارہ آج کر دیتے ہیں۔ مبیح للصلاۃ یعنی ایسی طہارت جس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز پڑھنا مباح ہے یعنی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ غیر مبیح ایسی طہارت جس سے نماز پڑھنا جائز نہیں، نماز اس سے نہیں پڑھ سکتے۔ مثال کے طور پر آپ رات کے وقت سونے کے لیے وضو کرتے ہیں، یہ وضو تو ہے، اس میں نیت بھی شرط ہے، مستحب بھی ہے یعنی مندوب بھی ہے، لیکن مبیح للصلاۃ نہیں ہے کیونکہ اس وضو سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مبیح للصلاۃ کیا ہے؟ مثلاً مبیح للصلاۃ مثال کے طور پر نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ وجوب کی نیت سے وضو کر لیتے ہیں، مبیح للصلاۃ ہے، ٹھیک ہے۔ طہارت بھی ہے، واجب بھی ہے، مبیح للصلاۃ بھی ہے۔ تو یہ تعریف جو ہے، یہ تعریف صرف ان 3 طہارتوں کو شامل ہے، چاہے یہ 3 طہارتیں واجب ہوں، مستحب ہوں، مبیح للصلاۃ ہوں یا مبیح للصلاۃ نہ ہوں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ کب یہ ہم اس سے مفہوم اور مراد لیں گے، یہ کب لیں گے؟ یہ والی بات جو ہم نے کی ہے کہ ان 3 طہارتوں کو شامل ہے، یہ کب ہم یہ مفہوم لیں گے اس عبارت سے، اس تعریف سے؟ کہتے ہیں اس وقت یہ مفہوم لیں گے کہ جب طہور سے مراد مطلقاً پانی اور مطلقاً زمین ہے، ٹھیک ہے۔ مطلق الماء یعنی پانی، بے ماء ہوا پانی، جس کو پانی بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی اور طرح سے پانی، بے ماء ہوا پانی یعنی خالص، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح طہور سے مراد مطلق ارض ہو، مطلق ارض سے کیا مراد ہے؟ مطلق زمین، ہر، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر وہ چیز جو زمین کا حصہ شمار ہو،
مثلاً زمین مختلف ہوتی ہے نا، یہ زمین مثلا ریت والی ہے، ریتلی ہے، وہ زمین پکی ہے، ریتلی نہیں ہے، وہ زمین اس کی مٹی سرخ ہے، وہ زمین پتھریلی ہے، پتھر والی ہے، مختلف ہوتی ہیں نا زمینیں، فرق ہوتا ہے. کہتے ہیں مطلق کے عرض اگر مراد ہو تو ہم یہ معنی مراد لیں گے. مطلق یعنی مطلق زمین کی جو بھی قسم ہو، جیسی بھی زمین ہو، اگر طہور اس کو شامل ہو، اگر ہماری طہور سے مراد وہ مطلق کے عرض ہو اور مطلق ما ہو، تو پھر طہارات ثلاث صرف اس کے اندر داخل ہوں گی، چاہے مستحب ہیں، چاہے واجب ہیں، چاہے مبیح ہیں، چاہے غیر مبیح ہیں. وخرج بقولہ، مصنف کے اس قول کے ذریعے، کون سا قول؟ مشروط بالنیت، اس قول کے ذریعے اس تعریف سے خارج ہو جاتا ہے. کیا خارج ہوتا ہے؟ ازالت النجاست عن الثوب والبدن وغیرہما، نجاست کا زائل کرنا لباس سے، بدن سے، یا ان کے علاوہ کسی اور چیز سے، یہ اس تعریف سے خارج ہوتی ہے. اس پر تعریف صادق نہیں آتی. کیوں؟ فإن النیۃ لیست شرطا فی تحقق، کیونکہ اس طہارت کے تحقق میں، اس ازالہ نجاست کے تحقق میں نیت شرط نہیں ہے. اگر نیت شرط نہیں ہے تو اس تعریف سے خارج ہے یہ. وَإِنِ اشْتُرِطَتْ فِي كَمَالِهِ، اگرچہ نیت اس ازالہ کے کمال میں، کمال سے وہی کمال معنوی ہے، یہ ظاہراً تو کمال نہیں ہے. مثلا یہ لباس ہے، چاہے آپ نیت کریں یا نہ کریں، اس نے پاک ہونا ہے. بارش میں پڑا ہے، بارش آ گئی ہے، آپ نے ڈالا نہیں ہے، خود بخود بارش میں اڑ کے چلا گیا ہے، بارش معتاد بہی مقدار اس پر برس ہے تو خود بخود پاک ہو جائے گا. کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا ہے کہ یہ پاک زیادہ ہے اور یہ پاک کم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن وہ کمال معنی مراد ہے. وفی ترتب الثواب علی فعلہ، اور اسی طرح نیت شرط ہے اس کے انجام دینے پر ثواب مترتب ہونے میں. اگر آپ نیت کریں گے ازالہ نجاست کرتے وقت تو ثواب ہوگا کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں قرباتاً الی اللہ کر رہا ہوں. وباقیات الطہارات الثلاث مندرجۃ فی التعریف، بس باقی رہ گئیں وہ 3 طہارتیں جو تعریف میں درج ہیں، جو اس تعریف کے تحت آ سکتی ہیں. وہ کون سی 3 طہارتیں؟ وضو، غسل اور تیمم. واجبتاً و مندوبتاً، چاہے وہ واجب ہوں یا مستحب ہوں. مبیحتاً و غیر مبیحتاً، چاہے وہ مبیح ہوں یعنی مبیح للصلاۃ، ان سے نماز پڑھی جا سکتی ہو یا نہ پڑھی جا سکتی ہو. ان اریدا بالطہور مطلق الماء والارض، یہ اس وقت بات ہے ساری کہ جب طہور سے مراد مطلق پانی اور مطلق زمین ہو. کما ہوا ظاہر، جس طرح عبارت سے ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ مطلق انہوں نے طہور کا لفظ استعمال کیا ہے، کوئی اس میں جو ہے انہوں نے وضاحت نہیں دی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ